جیسے ہی اسلام آیا، اسلام بیٹی کے مقام کو اونچا کیا، بیٹی کے رتبے کو اونچا کیا۔ اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی متاع ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی دولت ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہارے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، تمہیں جہنم سے یہ بچائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کا ایک اہم ذریعہ یہی بیٹیاں ہیں۔ آپ احادیث پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں دے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، طبرانی کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس باپ کو 3 بیٹیاں دے اور وہ باپ اس پر خرچ کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار، کن لہ حجابا من النار، یہی بچیاں، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ بعض روایتوں میں صراحت کے ساتھ 2 بیٹیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس باپ کو 2 بیٹیاں دے دے اور وہ اس پر خرچ کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کن لہ حجابا من النار، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کے آگے آڑ بن کر کھڑ جائیں گی۔ اور اہل علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کو 1 بیٹی بھی دے دے وہ آدمی بھی اس فضیلت کا حقدار ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من کان لہ 3 بنات، اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کو، جس بندے کو 3 لڑکیاں دے دے، 3 بیٹیاں دے دے، فصبر علیہن، اور وہ اس کی پرورش میں صبر کرتا ہے، کن لہ حجابا من النار، کل قیامت کے دن یہی بچیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اتنا ہی نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو 2 لڑکیاں دے دے، 2 بیٹیاں دے دے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن یہی بیٹیاں اس کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمائے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو 2 بیٹیاں دے دے اور وہ اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو پہناتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اور وہ اس طرح رہیں گے، اتنا قریب رہیں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی عظمت والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ فضیلتیں سنائی بیٹیوں کے سلسلے میں، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظمت بتلائی بیٹیوں کے سلسلے میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جیسے ہی یہ اہمیت بیٹیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی۔ وہ صحابہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ احادیث سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے چین ہو کر آ کر کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں بیٹیوں کی فضیلت بتلائی، بیٹیوں کی عظمت بتلائی، بیٹیوں کی اہمیت بتلائی، اے اللہ کے رسول ہم اس کا تدارک کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے کیسے بچیں۔ چنانچہ
قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باپ ہوں اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی 8 بچیوں کو، اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس کا تدارک بتلائیے کہ میں کیسے بچوں، اس کا کفارہ مجھے بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تم نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا، زندہ دفن کیا، جاؤ 8 غلام کو آزاد کر دو. قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس اتنا مال نہیں، میرے پاس اتنی متاع نہیں، میرے پاس اتنی سکت نہیں کہ میں 8 غلام کو خریدوں اور اسے آزاد کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ 8 اونٹ کو خریدو، اس کو نحر کرو، اس کو ذبح کرو اور اسے جو ہے صدقہ کرو. چنانچہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 اونٹ کو خریدے، صدقہ یہ اس کو ذبح کر کے، اس کو نحر کر کے صدقات و خیرات کیا. اتنا ہی نہیں، صحابہ کی سوچ اتنی بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سن کر کہ یہ دوسروں کی جو بیٹیاں ہوتی تھی، دوسروں کی جو لڑکیاں ہوتی تھی، صحابہ کے اندر شوق آ گیا کہ میں فلاں بیٹی کی کفالت میں کروں گا، فلاں لڑکی کی کفالت میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا. کہاں ہوا یہ واقعہ؟ یہ واقعہ وہاں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر مکے سے مدینہ لوٹ رہے تھے. مکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہاں پر موجود تھی. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لوٹ رہے تھے، یہ بچی بھی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے بھی ساتھ لے چلو. احادیث میں آتا ہے جیسے ہی یہ بچی ساتھ آنے لگی، 3 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اسے پالوں گا، میں اسے پرورش کروں گا. یہ 3 صحابہ کون تھے؟ یہ 3 صحابہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ اس بچی کی کفالت، اس بچی کی پرورش جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. کیوں؟ جو ان کی بیوی ہے یہ اس بچی کی خالہ ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے ماں کا مرتبہ رکھتی ہے، تو زیادہ حقدار جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے سوچ کیسی بدلی، فکر کیسی بدلی، روایت کیسی بدلی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ شوق آ گیا کہ وہ دوسروں کی بچیوں کو لے کر پالنا باعث مسرت، باعث فخر اور باعث خوشی سمجھا کرتے تھے.